انڈیا بھی ظاہر ہے وہاں وہ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پرانے تعلقات بگڑ گئے تھے طالبان کے ساتھ، وہ اس کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو امریکہ کا جو جہاز ڈوب رہا ہے افغانستان کے اندر اور یہ اس کے اوپر سوار ہیں، تو اب یہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ اپنی انویسٹمنٹ جو انہوں نے $1.2 بلین کی ہے، اور اس سے زیادہ ان کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے، اور اس سے آگے دیکھیں تو پھر تو تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، سینٹرل ایشیا پورے کا پورا، جہاں بھارت جو ہے بہت خواہاں ہے کہ ان کے انرجی ریسورسز میں اس کا کوئی شیئر ہو، اس کو ان انٹرپٹڈ انرجی ملتی رہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اپنی انرجی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا صرف 30% ملک کے اندر پروڈیوس کرتا ہے، 70% باہر سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے احمدی نژاد صاحب پہنچے ہیں کابل کے اندر، وہ بھی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ایڈجسٹمنٹ کر رہا تو وہ پاکستان نہیں ایڈجسٹمنٹ کر رہا، کیونکہ طالبان ایک ریالٹی ہیں۔ دیر آر اونلی ٹو پارٹیز ان افغانستان ٹو دی کانفلکٹ، ایک امریکہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ طالبان ہے، اور کہہ سکتے ہیں کسی حد تک حکمت یار ہیں کیونکہ وہ بھی مزاحمت کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ اصل ایشو ہے۔ کرزئی صاحب جو ہیں وہ اب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر کوئی کام بنتا نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما ایز پیس پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے جب آئے تو انہوں نے افغانستان کے بارے میں ایک کانٹیکٹ گروپ بنایا تھا۔ وہ کانٹیکٹ گروپ میں روس اور چائنا کو شامل کیا، ایران کو اور بھارت کو شامل کیا، لیکن وہ حقیقت اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کانٹیکٹ گروپ میں جب تک پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ تو اب وہ اس سلسلے میں کرزئی صاحب نے جو پہلے سعودی عربیہ کو کہا، اور منموہن صاحب بھی گئے وہاں پہ، تو انہوں نے سعودی عربیہ نے تو ٹکا سا جواب دے دیا منموہن سنگھ کو کہ طالبان جو اصلی طالبان ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے 9/11 سے پہلے ہی تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، اور یہ ہے کہ حقیقت بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کرزئی نے جو ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ کسی طریقے سے بات کروائیں ہماری، تو جو طالبان وہاں پہ جنہوں نے بات کی وہ نمائندگی نہیں کرتے تھے اصل طالبان کی۔ وہ 4 طالبان کے پرانے لیڈر تھے جن میں یہ عبد الوکیل متوکل اور ملا ضعیف بھی شامل تھے۔ تو یہ جو ایک بات نہیں بنی۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا، لیکن پاکستان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اول تو یہ کہ کیا ایک کولیشن گورنمنٹ جس کی کرزئی صاحب خواہش کرتے ہیں، امریکہ خواہش کرتا ہے، دوسرے لوگ کرتے ہیں، کیا ایک کولیشن گورنمنٹ وہاں بن سکتی ہے؟ میری نظر میں دی آنسر از نو۔ کولیشن گورنمنٹ کے اوپر طالبان کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور یہیں پہ آ کے مسائل، ماضی میں بھی جب روس نکلا تھا اسی بات کے اوپر مسائل پیدا ہوئے تھے، اس وقت بھی ٹرائنگولر گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے، کمیونسٹ کی، رائلسٹ کی اور مجاہدین کی، وہ بن نہ پائی، اور جس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ بہت شدید ہو گیا، اور اب بھی ویسی ہی صورتحال جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے۔ تو کولیشن گورنمنٹ تو ایک بہت دور کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی فی الحال ممکن نہیں ہوگا، اور اگر کوشش کی گئی تو یہ مزید مسائل پیدا کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا اقدام از خود نہ کرے جس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ ہم سے متنفر ہو جائے، کیونکہ ایران کے لیجیٹمیٹ انٹرسٹ ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کو ضرور کانفیڈنس میں لیں، کیونکہ چائنا ہی اب خطے کا جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پاور آپ کہہ لیں، وہ کوئی امپیریلزم کی شکل میں نہیں ہوگی، لیکن بہرحال چائنا ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ براہ راست کوئی کام نہیں کرتے، وہ جو بھی کام کریں گے وہ پاکستان کے تھرو کریں جنرل گے۔ صاحب، یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں القاعدہ کے، اور خاص طور پہ ملا عمر کے جو بھائی پکڑا گیا، الغنی برادر جو ہیں، اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ کیا ان کے ہینڈ اوور کرنا چاہیے امریکنز کے یا افغانستان کے صدر کرزئی صاحب کو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ملا برادر ان کے بھائی نہیں ہیں، بائی دی وے، وہ برادر ویسے ان کا نام ہے، تو یہ انہوں نے نام ان کو یہ القاب بھی جو انہوں نے خود ہی دیا تھا ملا عمر نے، لیکن ان کے برادر نہیں ہیں، یہ بھائی نہیں ہیں۔ تو اصل میں اور بھی پکڑے گئے ہیں یہاں، جیسے معتصم آغا جان پکڑے گئے ہیں جو کہ ملا عمر کے سن ان لا ہیں۔ تو یہ گرفتاریاں بڑی ناجائز ہیں اس وقت کے اوپر، جبکہ اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے افغانستان کے اندر، اور امریکہ نے ابھی رابرٹ گیٹس نے تمام تر مرجع آپریشن کے بعد، مرجع آپریشن بائی دا وے ناکام ہو گیا،
اور اس کی ناکامی کے بعد رابرٹ گیٹس نے کہا ہے کہ ہم شاید جولائی 2011 سے پہلے ہی نکالنا شروع کر دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ٹروپس کے انخلاء کا وقت آ گیا ہے اور یہ اینڈ گیم کا وقت ہے. لیکن ہم نے ماضی میں بھی جب روس نکلا تو اینڈ گیم کو ہم سنبھال نہ سکے. اب بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری جو رویہ ہے وہ متضاد ہے ان تقاضوں سے جن کے اوپر جنرل ابھی صاحب ہمیں یہاں پہ ایک چیز میں عمل آپ سے اور پیرا ہونا پوچھنا چاہیے. چاہوں گا. جب صدر کارزائی سے بات کی یہاں پہ کہ جناب افغانستان میں تقریباً 12 بھارتی سفارت خانے جو ہیں وہاں پہ جہاں سے انڈیا جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے, تو انہوں نے بالکل لا علمی ظاہر کر دی کہ نہیں جی میری نالج میں تو یہ چیز نہیں ہے, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. نہیں, وہ سفارت خانے تو اتنے نہیں ہیں, لیکن 17 انٹیلیجنس یونٹس ہیں جو تقریباً وہ سفارتکاری کے آڑ میں کام کرتے ہیں. اور خوست میں دیکھیں آپ بٹھایا, بھلا خوست میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جانتے ہیں. تو کرزئی صاحب جو ہیں وہ یہ ان کا کیونکہ یہ شملہ میں پڑھے وہاں پہ, اور ان کے ہمیشہ سے روابط اور ان کی جو لیننگ تھی وہ انڈیا کی طرف زیادہ تھی. But who is Karzai? What I want to ask you is, Beg Sahab, کہ Karzai is a puppet, he is not a party. تو اس لیے ہمیں ان کی باتوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. جو پارٹی ہے وہ امریکہ ہے, جس کی خواہش ہے کہ وہ چلا جائے اور اس کو کوئی فیس سیونگ بھی مل جائے. جنرل صاحب ایک چیز اور پوچھوں گا, باہر کے جو تجزیہ نگار ہیں, اور یہ چیز امریکہ کے تجزیہ نگاروں نے بھی کہی ہے کہ روڈ ٹو کابل گو تھرو کشمیر, آپ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان اے وے اٹ از گڈ. یعنی پاکستان کو اگر کشمیر کے اوپر سیٹسفائی کر دیں تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کو کوئی کردار دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی پرو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بھارت کا کوئی کردار افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ ایک تاریخی غلطی کریں گے. بھارت بہت ہی دغاباز اور بہت ہی مکار اینیمی میں کہوں گا اس کو. جنرل صاحب ایک چیز اور پوچھوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کچھ اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ امریکن نے آپ کو اپروچ کیا تھا کہ کسی طرح آپ کا انفلوئنس جو ہے طالبان کے اوپر, جو جن کو وہ گڈ طالبان یا بیڈ طالبان میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, آپ کی بھی مدد چاہی تھی, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ صرف اسی وقت میرے پاس آئیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے صحیح پارٹیز کے ساتھ بات کرنی ہے. ابھی تک ان کا چینج آف ہارٹ ایسا نہیں ہوا. وہ ابھی تک میں نے کہا نا کولیشن گورنمنٹ کے چکر میں ہے, اور کولیشن گورنمنٹ بنانا وہاں بہت مشکل ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناممکن ہے, لیکن فی الوقت میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے انخلاء کا اعلان بھی کر دیا اور طالبان جو ہیں وہ ان کی برتری اور غلبہ بھی قائم ہو گیا, ان کا مرجع آپریشن بھی ناکام ہو گیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کے بعد وہ کولیشن گورنمنٹ کی بات کرنا ایک احمقانہ فیل ہوگا. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. شکریہ جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ. ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں آپ سے کنکلوڈ کرنے سے پہلے اس وزٹ کو جو ہے کارزائی کی, جیسے ہم نے کہا ہے کہ کامیاب کہیں گے آپ کہ یہ آئے ہیں پاکستان کے اندر, اور کیا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, اور کیا میسج ہے, مطلب کیا یہ میسج ہے کہ طالبان کے اندر پاکستان اپنا کوئی رول پلے کرے, کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ طالبان کے اندر ابھی بھی پاکستان کی وہ عزت کرتے ہیں اور سعودیہ اور پاکستان کی. بالکل پاکستان کا رول ہے, پاکستان اپنا رول کھیلنا چاہتا ہے, اور یہ ریسٹ کو میں اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ امریکن کا پریشر ہے یا کچھ. پاکستان سگنل کر رہا ہے افغان طالبان کو کہ ٹیک اس سیریسلی, ہم پلیئرز ہونا چاہتے ہیں, اور اگر یو ڈونٹ ٹیک اس سیریسلی تو اگر ہم آپ کے خلاف ہو جائیں تو پھر آپ کا پوزیشن جو ہے خاصا ویکن ہو جائے گا. یہ میرا خیال ہے میسج ہے یہ اریسٹ کے. برگیڈ صاحب, جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, کسی وقت بھی امریکنس کو وہاں پہ جانا پڑے گا, اور اگر امریکنس خود نہیں جاتے تو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب ان کو وہاں سے بھیجا جائے گا زبردستی, کیونکہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. آپ کیا سوچتے ہیں کہ امریکنس راضی ہو جائیں گے اس چیز کے بعد؟ میرے خیال میں یہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال, میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اور پاکستان کے لیے یہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. دے ہیو ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, اینڈ دے مسٹ بی ویری کلیئر کنسیپچولی کہ اس وقت پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے فار طالبانز اینڈ ان افغانستان, کیا نیگوشیٹ کرنا چاہیے. بیکاز آئی ایم شیور کہ جو کرزائی صاحب آئے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان سے سپورٹ لی جائے طالبان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے, تاکہ کوئی وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنے. بٹ میرے خیال میں اس وقت things are very clear کہ طالبان are coming, American are going to exit very soon, and they are losing impact
एंड सर्च जो उनकी वो कामयाब और नहीं। कोलिशन गवर्नमेंट के कोई आप कोलिशन गवर्नमेंट विल नेवर वर्क इन अफगानिस्तान। कारज़ाई के साथ कोalition गवर्नमेंट नहीं बन बन ही नहीं सकती, सकती। इसलिए मुस्तफ़ा शाह, ज़ाहिर शाह का लड़का के बारे में उसके शायद तालिबान आके बैठे, मगर ये सोचना कि एक अमेरिकन पपेट के साथ तालिबान बैठे ना, वो नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, जैसे आज आपने प्रोग्राम में देखा, हमारे एक्सपर्ट ने भी यही कहा है और जनरल हमीद गुल साहब भी ये कह रहे थे कि तालिबान जो हैं उनकी जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला होता है वो दूसरे की डिक्टेशन नहीं लेता। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन के साथ इस वक्त मिले, क्योंकि आज वो अमेरिकन को ये कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान से चले जाएं, कल वो इस पोजीशन में होंगे कि अमेरिकन को हथियार डालने के लिए भी कहेंगे। जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर शाह के जो लड़का है उससे तो बात हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कारज़ई के साथ जो है वो कोई तालिबान जो है बनाएंगे। और तालिबान के जो सही लीडर हैं वो मुल्ला उमर जो है, उनका ग्रुप है, और उसको आई डोंट थिंक कि ये लोग तोड़ने में अब तक कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का, ज़फ़र लाली साहब का, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।